الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، اللہ کی قربت پانے کے لیے اور غفلت کے پردے اتارنے کے لیے جو خوبصورت عنوان ہم نے شروع کیا تھا اسے ہم عید الاضحیٰ تک روکیں گے اور عید قربان کے بعد دوبارہ اس بابرکت عنوان کو ہم سماعت کریں گے۔ آج کی نشست کے اندر ذی الحج شریف کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت جو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور ایک کلمہ پڑھنے والا ان 10 دنوں کے اندر کس طرح کا اجر اور ثواب محنت کر کے اکٹھا کر سکتا ہے، اس عنوان پر ہم آج گفتگو سماعت کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والفجر، نماز فجر کے وقت کی قسم، اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم اور 10 دنوں کی قسم۔ تو فجر کے وقت سے مراد تو فجر کا وقت ہے، اور ولیال عشر یہ جو 10 راتوں کا تذکرہ ہوا اور 10 دنوں کا ذکر ہوا، اس سے مراد ذو الحج شریف کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت قرآن حکیم کے اندر بطور الفاظ ہم نے سماعت کی کہ اللہ کریم ان 10 دنوں کی قسم اٹھا رہا ہے، جس طرح وہ اپنی عزت کی، ربوبیت کی، جلال کی، کرم کی قسم اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ ذی الحج شریف کے پہلے 10 دنوں کی عظمت، برتری اور بزرگی بیان کرنے کے لیے ان کی قسم اٹھاتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی جو سیرتیں ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو یہ جو 10 کا عدد ہے اس کا انبیاء کی سیرتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں چند نبیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ آدم علیہ نبی ہے نا علیہ السلام، جب آپ کا نکاح ہوا اماں حوا کے ساتھ اور قربت پانے کا آپ نے ارادہ کیا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا حق مار ادا کریں۔ تو چونکہ حق مار کے اندر جو کچھ دیا گیا اس کی جو مقدار تھی، مقدار کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جناب آدم نے جب قربت کا ارادہ کیا اماں حوا کے پاس ہونے کے لیے تو رب کائنات نے روکا کہ پہلے آپ حق مار ادا کریں۔ تو آپ نے پوچھا کہ مولا میں حق مار کے اندر کیا دوں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ حق مار کے اندر 10 مرتبہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ لیں۔
تو یہ 10 کا جو تذکرہ ہے، 10 کا جو لفظ ہے، عدد ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ دوسرا مقام ہم پڑھتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ جب چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو آفر لگائی کہ اگر آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کون سا ہے؟ اس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا۔ وہ کام یہ ہے، آپ نے فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تم 10 سال خدمت کے پورے کرو گے تو ہم انعام کے اندر اپنی بیٹی بطور نکاح تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یعنی 10 سال کی خدمت کا تذکرہ، یہ 10 کا عدد جناب موسیٰ اور جناب شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اور جناب موسیٰ کو جب رب کائنات نے نوازنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے، عطا فرمانے کے لیے طور پر اپنے پاس بلایا تو جو الفاظ استعمال کیے، ڈائریکٹ بھی کہا جا سکتا تھا 40 دن کا، لیکن جو انداز قرآن پاک نے استعمال کیا، 30 دن کا تذکرہ علادہ کیا اور 10 دنوں کا تذکرہ علادہ کیا۔ اور پھر مفسرین نے کہا کہ جو جناب موسیٰ کے 30 دنوں میں مزید 10 دن علادہ کر کے بیان کیے گئے، وہ یہی ذی الحج کے پہلے 10 دن تھے۔ اچھا، وہ کس انداز میں؟ رب کائنات نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ پھر اس کے بعد وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ، اور 30 کے اندر 10 ہم نے مزید ایڈ کر دیا اور 10 ہم نے مزید بڑھا دی۔ تو مفسرین کہتے ہیں جو 10 کا عدد ہے، جو راتیں 10 بڑھائی گئی اور 40 کا عدد پورا کیا گیا، ڈائریکٹ 40 نہ کہا بلکہ 30 کا تذکرہ علادہ ہوا، 10 کا تذکرہ علادہ ہوا۔ وہ جو 10 دن علادہ بیان کیے گئے وہ ذی الحج شریف کے پہلے 10 دن تھے۔ یہ تو میں نے گزشتہ انبیاء کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ سفر السعادہ کے اندر ایک بہت خوبصورت جملہ ان 10 دنوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو امہات العبادہ ہیں، بڑی بڑی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی یہ عبادتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن روزے کی عبادت یہاں موجود نہیں، اور حج کی عبادت بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی جب رمضان آتا ہے، روزہ نماز تو موجود ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں حج کرنا چاہے تو وہ حج کر سکتا نہیں۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ذو الحج شریف کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کی فضیلت، برکت، عظمت، بزرگی اس اعتبار سے بہت بلند ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کو ایک ہی وقت میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی نماز کی عبادت بھی ان 10 دنوں میں موجود ہے، روزے کی عبادت بھی موجود ہے، حج کی عبادت بھی موجود ہے، اور قربانی کی صورت کے اندر صدقے کی عبادت بھی ان 10 دنوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں امہات العبادہ، جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، سال کے صرف یہ 10 دن ہیں جن کے اندر انہیں اکٹھا کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی ان 10 دنوں کے اندر رحمت معابی لوٹنا چاہتا ہے، کرم لوٹنا چاہتا ہے، تو ان ساری عبادتوں کو اکٹھا کر لے، اسے اللہ اتنا کرم عطا فرمائے گا کہ سال کے ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر اس طرح کی بزرگی اور فضیلت اسے میسر آنے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، آقا حضور نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ ہذہ الایام، فرمایا سال میں کوئی دن بزرگی والا ایسا نہیں جس دن کو رب العالمین نے ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہو۔ یعنی عزت کے اعتبار سے، کرم کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اور امہات العبادہ کے اکٹھا ہونے کے اعتبار سے بڑی بڑی عبادتیں یکجا کر دی گئی ایک ہی مقام پر۔ یعنی حج بھی کیا جا سکتا ہے، روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے،
اور نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر امہات العبادہ بڑی عبادتوں کو اکٹھا کیا گیا، اس لیے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ ہذہ الایام، یعنی کوئی دن بھی دنوں میں سے ایسا نہیں بزرگی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، جو ان 10 دنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اب جب آپ نے یہ سنا تو آپ کے ذہن کے اندر بھی ایک بات آئی کہ رمضان بڑی فضیلت والا ہے، آپ کے دل کے اندر بھی یہ سوال اٹھا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کی بھی بڑی عظمت ہے، بڑی ویلیو ہے، تو پھر یہ 10 دن جہاد سے کیسے آگے ہوگے، یہ 10 دن رمضان سے کیسے آگے ہوگے؟ تو جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھا، بالکل اسی طرح کا سوال صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے ذہن کے اندر بھی پیدا ہوا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سوال کیا۔ یعنی جب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنوں میں سے یہ 10 دن بہت فضیلت رکھتے ہیں، اور جو عمل ان میں کیا جائے سال کے کسی حصے کا کوئی عمل بھی ان عملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اب صحابہ نے سوال کیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ یعنی یہ 10 دن اتنی فضیلت والے ہیں، یہ 10 دن اتنی رحمت مابی والے ہیں، کیا اللہ کی راہ میں لڑنا، دشمن کی گردن کاٹنا، اپنے گلے کو کٹوا لینا، کیا یہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا ہاں ایک جہاد ہے، ایک جہاد، عام جہاد نہیں کہ ایک بندہ گیا واپس آ گیا، وہ نہیں، ایک جہاد ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، چونکہ جہاد کی بڑی عظمت ہے، جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا حل تستطیع ان تصوم فلا تفطر، کیا تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم ایسا روزہ رکھو کہ وہ کبھی افطار ہی نہ ہو؟ یعنی افطار اس وقت ہو جب تمہاری موت آ جائے، یعنی اتنا لمبا روزہ، کیا تمہارے وجودوں میں ایسی طاقت ہے؟ ایسا روزہ رکھو کہ موت کے وقت اس کی افطار ہو جائے۔ اور دوسرا سوال میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا هل تستطيع ان تصلي فلا تفطر، فرمایا کیا تم ایسی نماز پڑھ سکتے ہو کہ آج نماز شروع کرو تو ختم تب ہو جب اسرائیل روح لینے آئے؟ فرمایا اس طرح کی قوت ہے کہ نماز میں کھڑے ہو تو کھڑے رہو، روزہ رکھا ہے تو روزے کی حالت میں رہو۔ اب صحابہ کرام نے بندہ بشر ہونے کے ناطے کمزوری کو بیان کیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا اضعف من ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم نماز شروع کریں تو موت تک نماز شروع ہی رہے، اور ہم روزہ شروع کریں تو پھر موت تک روزہ شروع ہی رہے، یعنی وہ ختم نہ ہو۔ ہمارے وجودوں میں ایسی طاقت نہیں ہے، ہمیں انسانی عوارض کے تحت وقفہ لینا پڑتا ہے، ہم کنٹینیو ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لو استطعت ذلک ما بلغت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ، فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ شروع کرو تو موت تک شروع رہے، اور ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے کہ رکھو تو موت تک روزہ جاری رہے، تو مجھے بتاؤ پھر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی مجاہد کی فضیلت میرے محبوب نے دوسری حدیث میں بیان فرمائی تھی۔ اب جب کہ صحابہ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ 10 دنوں کا اجر، 10 دنوں کا ثواب، سال کا کوئی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو صحابہ کے دل میں سوال پیدا ہوا یا رسول اللہ پھر جہاد فی سبیل اللہ کا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ اگر بندہ نماز شروع کرے تو موت تک شروع رہے، وہ بندہ بھی اللہ کی راہ میں لڑنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، روزہ رکھے تو آخری سانس تک روزہ دار رہے، وہ بندہ بھی رب کی راہ کے اندر لڑنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے والا وہ پھر جہاد فی سبیل اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے محبوب نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہاں ایک جہاد ایسا ہے، جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، ایک بندہ لڑنے کے لیے گیا، لڑائی ہوئی نہیں، ارادہ تو اس کا تھا لیکن دشمن بھاگ گئے، پلٹ کے واپس چلے گئے، لڑائی ہوئی نہیں، ثواب ملا ہے، اجر ملا ہے، بہت بڑی رحمت مابی ہے، بندہ واپس پلٹ کے آیا۔ ایک بندہ لڑنے کے لیے گیا، لڑائی ہوئی لیکن غازی بن کے واپس آ گیا، یعنی زخم آیا ہی نہیں، وہ پیچھے تھا یا آگے نہ جا سکا یا گیا اور بچ گیا، واپس آ گیا۔ اب جہاد کے اندر یہ بھی گیا ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا عام جہاد والا
وہ ان 10 دنوں کی اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ہاں ایک مجاہد ہے جس کا مقابلہ نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فرمایا ہاں وہ بندہ ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ میدان جہاد میں جان لے کے جائے، ومال ہی اپنا مال لے کے جائے، لیکن جب واپس پلٹے اس کی لاش واپس آئے اور اس کا مال اللہ کی راہ میں لگ جائے، یعنی کوئی شے واپس نہ لے کے آئے، خود بھی قربان ہو جائے اور مال بھی رب کی راہ کے اندر لگا کے آئے۔ فرمایا یہ تو مجاہد وہ ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور جس کے مد مقابل کوئی دوسرا نیک عمل نہیں ہے، لیکن عام مجاہد سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اجر اور ثواب ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے والے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک بندے کے متعلق میرے محبوب کے دربار کے اندر تذکرہ کیا گیا، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور مدینہ میں تشریف فرما تھے تو ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے، یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی عبادت بڑھا دیتا ہے، نفلی عبادات کے اندر اضافہ، نفلی روزوں کے اندر اضافہ، دعاؤں کے اندر راتوں کے اٹھ کے اللہ کے دربار میں حاضریاں، وہ اپنی عبادت کے گراف کو مزید بلند کر دیتا ہے۔ اب اس کا تذکرہ رسول اللہ کے دربار میں ہو گیا، یا رسول اللہ یہ بندہ جب بھی ذوالحج آتا ہے تو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر یہ اپنی عبادت تیز کر دیتا ہے۔ تو میرے محبوب نے اسے اپنے دربار کے اندر بلایا اور آقا حضور نے پوچھا ما حملکم علی قیام هذه الایام، یہ بتا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو تو عبادت کرتا ہے کس چیز نے تجھے اس بات پہ ابھارا ہے کہ تو اپنی عبادتوں کو اتنا تیز کرتا ہے کہ اعلی علاقہ میں تیری عبادتیں مشہور ہو گئی اور تو ظاہر ہو گیا اس جہت کے ساتھ کہ تو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر اپنی عبادتیں تیز کر دیتا ہے۔ تو میرے محبوب نے پوچھا بتا کس چیز نے تجھے اس بات پہ تیار کیا کہ تو ان 10 دنوں کے اندر جو ذوالحج کے پہلے ہیں اپنی عبادتوں کو تیز کر دے۔ تو اب اس نے ایک بڑا عظیم الشان جواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ جو حج کے پہلے 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر قرب و جوار سے پوری آل عرب سے اور دور دور سے لوگ حج کے لیے کعبہ شریف کے اندر پہنچے ہوتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر، چونکہ ابھی ذوالحج کے چاند نظر آنے سے پہلے ہی حاجیوں کے قافلے جانا شروع ہو گئے ہیں اور حاجی وہاں اپنا ڈیرا لگانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب پیدل سواریوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر حج کیا جاتا تھا اور لوگ دور دراز سے آ کے پہلے ہی ڈیرا وہاں پر لگا لیتے تھے۔ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعاؤں میں اضافہ اس لیے کرتا ہوں، میں عبادات کو بڑھا اس لیے دیتا ہوں کہ یہ وہ ایام ہیں کہ کبھی کوئی ایسا ہوگا جو کعبے کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، کبھی کوئی ایسا ہوگا جو حجر اسود کو چوم رہا ہوگا، کبھی کوئی ایسا ہوگا جو زمزم پی رہا ہوگا، کبھی کوئی ایسا ہوگا جو میدان عرفات میں حاضر ہوگا، کبھی کوئی ایسا ہوگا جو مزدلفہ میں رات گزار رہا ہوگا، کبھی کوئی ایسا ہوگا جو مینا کے اندر برکتیں لے رہا ہوگا، کبھی کوئی ایسا ہوگا چھری رکھ کے وہ جانور کے گلے پہ چھری پھیر کے اجر پا رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ دنیا بھر میں مسلمان عبادتوں میں مصروف ہوں گے، میں دعاؤں میں اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ اللہ ان کی دعاؤں کے اندر مجھے بھی حصہ عطا فرما دے۔ یہ میری نیت ہے۔ حدیث کے لفظ کیا ہے؟ یشرک للہ فی دعائہم، یا رسول اللہ میں اس لیے عبادتیں تیز کرتا ہوں کہ ان کی دعاؤں میں رب مجھے شریک کر دے، وہ جو برکت والی جگہوں پہ موجود ہیں۔ اب ظاہر بات ہے دور حاضر کے اندر بھی ایسا ہے، پوری دنیا کے مسلمان تو وہاں پہنچ نہیں سکتے، ایک لمٹ ہوتی ہے، یہاں سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، اور اب تو کرائسس کی وجہ سے وہ لمٹ بھی بہت نیچے آ گئی، اب جا سارے نہیں سکتے، تمنا سب کی ہے، کسی کو موقع نہیں ملتا، کسی کو حالات اجازت نہیں دیتے، کوئی غربت کی دلدل کے اندر ہے کہ وہاں پہنچ نہیں سکتا، لیکن کتنا سونا وظیفہ صحابی رسول نے دیا، فرمایا اگر تم حج کے لیے پہنچ نہیں سکتے، کعبے کے چکر کاٹ نہیں سکتے، عرفات میں تمہاری حاضری ہو نہیں سکتی، تو جب لوگ وہاں حاضر ہوں تو تم چپ کر کے مصلی بچھاؤ اور دعاؤں میں مصروف ہو جاؤ، ان کی آہوں سسکیوں کے اندر رب تمہیں بھی اپنا حصہ عطا فرما دے گا۔
اب اللہ کے حبیب نے، اب چونکہ میرے محبوب شریعت بیان کرنے آئے تھے اور دین بتانے آئے تھے، آقا حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی تو نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اب تو اپنے پاس سے ایک نیا کام کرنے لگ گیا ہے، تو نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ ان 10 ایام کے اندر میں عبادت کو بڑھا دوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ لوگ پاک جگہوں پہ موجود ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت مجھے میسر آ جائے گی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَلَكَ بِكُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ عِتْقُ مِئَةِ رَقَبَةٍ۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ہر دن کے بدلے کے اندر جس دن کا تم ان 10 دنوں میں سے روزہ رکھتے ہو، اللہ اپنی بارگاہ میں 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تو نے جو کام کیا ہے بڑا عالی کام ہے، یعنی ان 10 دنوں کو عبادت کے لیے منتخب کر دیا اور مختص کر دیا۔ آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہ ہے کہ ذو الحج شریف کی ابھی ابتدا نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں، اور اس سے پہلے ہم ان 10 دنوں کی برکتوں کو سمیٹ لیں اور ارادہ کریں، کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھ لیں، دعاؤں میں مصروف ہو جائیں، نفلی عبادات میں مصروف ہو جائیں، اور کچھ نہیں تو ذکر و درود بڑھا دیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر قربت بڑھا دیں۔ اور خاص کر کے جب یوم ترویہ آئے، یعنی 8 ذو الحج کا دن، 8 ذو الحج کو حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں اور پھر 13 تک شروع رہتے ہیں۔ یہ 5 دن ہیں جن کے اندر حج ہوتا ہے اور مختلف وہاں پر ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور جب یوم ترویہ آئے، 8 ذو الحج کا دن آئے، پھر بندہ اپنی دعاؤں کو مزید بڑھا دے کہ مولا یہ وہ دن ہے جن دنوں کے اندر مزدلفہ میں ڈیرے لگے ہیں اور مینا میں ڈیرے لگے ہیں، عرفات میں حاضریاں ہو رہی ہیں، اور تیرے گھر کے چکر لوگ کاٹ رہے ہیں، دعاؤں کے اندر مصروف ہیں، مولا ان کی دعاؤں کا مجھے بھی حصہ عطا فرما۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں میں رب آپ کو شریک فرما دے گا۔ یہ ان دنوں کی برکت ہے اور یہ ان دنوں کی رحمت معابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر دوسرے مقام پر ان 10 دنوں کی عبادات اور ان 10 دنوں کی اہمیت کو میرے محبوب نے ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ فرمایا سیام کل یوم منہا کا سیامی سناتن۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ان راتوں میں سے کسی رات کے اندر عبادت کرتا ہے یا ان 10 دنوں میں سے کسی دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، فرمایا روزے کا کیا اجر ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں سیام کل یوم منہا کا سیامی سناتن۔ فرمایا ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں سے ایک دن کے روزے کا اجر اللہ پورے سال کے اجر کے برابر عطا فرماتا ہے۔ سال کے روزوں کا ثواب، ایک دن کا روزہ۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا وَسَيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا قَيَامِ سَنَةٍ وَقَيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا قَيَامِ سَنَةٍ۔ فرمایا اس کی راتوں میں سے کسی رات کا قیام، کسی رات کی عبادت، فرمایا یوں ہے کہ بندے نے پورا سال عبادت کے اندر گزار دیا ہے۔ ایک رات کی عبادت اور ایک رات کی توجہ اور ایک رات کا رجوع اللہ، پورے سال کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ منہا، جس نے ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کے اندر رات زندہ کی۔ رات زندہ کیسے ہوتی ہے؟ عبادت سے، عبادت کے ذریعے، اللہ کے دربار میں حاضری کے ذریعے۔ فرمایا کوئی ایک رات ان 10 دنوں میں سے کسی نے زندہ کر دی، یعنی اس کے اندر اس نے عبادت کی، تو اللہ کریم اسے کیا دیتا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے رب نے اسے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ ہاں ایک تو حاجی وہ ہیں جو وہاں پہنچیں گے اور رحمت ماں بھی وہاں جا کے حاصل کریں گے، لیکن جو جا نہیں سکتے، ارادہ تو ہے، طلب تو ہے، امید تو ہے کہ ہم جائیں گے۔ فرمایا جدھر تم ہو ایک رات اللہ کے دربار میں حاضری دے دو اور اللہ کی دربار کے اندر ایک رات کی شہادت حاصل کر لو۔ فرمایا جتنا اللہ اجر حاجیوں کو عطا فرمائے گا، ادھر بیٹھے بیٹھے رات کی عبادت پر رب تمہیں حج کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا ثواب میرے محبوب نے فرمایا اس بندے کو اس رات کی عبادت پر کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا اتنا اجر ملے گا اس رات کی عبادت کے بدلے میں پورے سال کے عمروں کا رب اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ایک عمرہ نہیں، پورے سال کا عمرہ۔
اس نے عبادت ایک رات میں کی ہے لیکن پورے سال میں ہر دن میں اسے رب عمرے کا اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے. یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں کی اہمیت، عظمت، چونکہ یہ 10 دن قربانی کے ساتھ بہت خاص ہیں تو ایک حدیث کو اس وقت سننا ہمارے لیے مناسب ہوگا. ہو سکتا ہے آنے والی نشست کے اندر ذوالحج شریف شروع ہو جائے تو پھر اس حدیث کا ہمیں فائدہ نہ ہو سکے. سننے کے اعتبار سے تو ہوگا لیکن عمل ہم پھر نہیں کر سکیں گے. آج میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یعنی پہلے 10 دنوں کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے لیکن اس کا اہتمام چاند نظر آنے سے پہلے کرنا ہے. اور یہ اس کے اندر فرق نہیں ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے. امیر کے لیے علادہ اجر ہے اور غریب کے لیے علادہ اجر ہے، دونوں کا اجر علادہ علادہ ہے. اچھا وہ حدیث کیا ہے؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا رأیت ہلال ذی الحج، فرمایا جب تمہیں ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو پھر تم کیا کرو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، یعنی یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے، صاحب نصاب بندہ ہے، قربانی اس پہ لازم ہے، جانور خرید لیا ہے یا خریدے گا، یعنی اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں قربانی دوں گا. تو فرمایا جب چاند نظر آ جائے اور اس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُورِهِ شَيْئًا، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور اسے چاہیے کہ اپنے بال نہ تراشے، جسم سے بال اتارے نہ اور ناخن کاٹے نہ. کون؟ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے. جو قربانی نہیں دے رہا یعنی صاحب استطاعت نہیں ہے، غریب بندہ ہے، اس کا علادہ دوسری حدیث میں حکم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، صاحب مال ہیں. فرمایا یہ بندے اگر ایسا اہتمام کریں کہ حج کا چاند نظر آ جائے، ذوالحج شریف کا چاند نظر آ جائے اور اپنے بال نہ اتاریں اور ناخن نہ کاٹیں اور پھر 10 دن مکمل کر لیں، 10ویں دن جب یہ قربانی کریں تو قربانی کے بعد اپنے ناخن کاٹیں اور اپنے بال جسم کے اتاریں. اب کیا ہوگا؟ اب انہیں رب ایک قربانی کا اجر نہیں، اللہ انہیں ڈبل قربانی کا اجر عطا فرمائے گا. یعنی ایک جانور نہیں، وہ جو ایک جانور دے رہے ہیں رب اس کے اجر کو ڈبل کر کے بڑھا دے گا. لیکن یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، یہ فرض نہیں ہے. فرض مانا یہ کہ غلطی کے ساتھ اگر کسی نے 10 دنوں کے اندر قربانی کرنے والا بندہ تھا ناخن کاٹ دیے تو جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے. کوئی لینا چاہے تو اسے لے سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا یا بھول کر ایسا کر دیا، ناخن کاٹ دیے، بال کاٹ دیے، قربانی پر کوئی اثر پڑے گا نہیں اور نہ بندہ گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ مستحب درجے کا مسئلہ ہے، فرض یا واجب درجے کا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو قربانی نہیں دے رہے، ان کے لیے میرے محبوب نے بیان فرمایا. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری ہے جو منیحہ ہے، میں اس کا دودھ استعمال کرتا ہوں. منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو ہم نے کسی سے لیا ہے اور دودھ کے فائدے کے لیے لیا ہے. ہمارے ہاں عاد پر بکریاں جانور دیے جاتے تھے، اب رواج ہے یا نہیں مجھے اس بات کا پتہ نہیں. تو اس جانور کو منیحہ کہا جاتا ہے، مالک کوئی اور ہے، ہم خالی جانور کی خدمت کر رہے ہیں، چارہ ڈال رہے ہیں اور اس کا جو دودھ ہے اس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں. باقی جانور کا مالک وہی ہے، اس کا جو بچہ ہے اس کا مالک بھی وہی ہے، ہم صرف اس دودھ سے فائدہ لے رہے ہیں. جب جو باتیں آپس میں طے ہو جائیں مالک کوئی اور ہے. تو بندے نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس جانور میں سے ایک بکری ہے، میں غریب بندہ ہوں لیکن وہ منیحہ ہے، میں نے دودھ کے فائدے کے لیے کسی سے لی ہے، تو حضور میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی قربانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو اس کا مالک نہیں ہے، وہ تیری ہے ہی نہیں، امانت ہے تیرے پاس، وہ تو کسی اور کی ہے. یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں، میں غریب بندہ ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا خذ من شعریکا و ظفریکا فلہ اجر تمام اضحیہ. فرمایا پھر ایسا کر، ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو اپنے ناخن نہ کاٹ، اپنے بال نہ اتار اور عید والے دن ناخن کاٹ اور بال اتار، اللہ تمہیں مکمل ایک قربانی کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. یہ اس دین کی برکت ہے، یہ اس دین کی رحمت ہے. یہ دیکھیں نا، جمعے ہی کے متعلق میرے محبوب کا ایک اور قول اور خوبصورت قول آقا حضور رحمت عالم کے دربار کے اندر جب غریبوں نے روتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ ہم تو مکہ نہیں جا سکتے، حج نہیں کر سکتے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو حج تو بہت بڑا اجر ثواب ہے.
یعنی حج کر کے بندہ فارغ ہو تو یوں ہے جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے گناہوں سے، اللہ حج کو قبول کر لے۔ تو یا رسول اللہ ہم حج کا فضل اور حج کی اجر اور ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا غریبوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے، فرمایا اگر تمہاری تمنا ہے اور اب تمہارے دل کے اندر جذبہ ہے، جانا چاہتے ہو، حالات موافق نہیں، جانا چاہتے ہو، کوئی مجبوری ہے، پہنچ نہیں سکتے، غریب ہو، تمہیں ادھر ہی حج کا اجر ملے گا۔ حضور کیسے؟ فرمایا الجمعۃ حج المساکین، اللہ نے جمعے کو میری امت کے غریبوں کا حج بنایا ہوا ہے۔ فرمایا غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جمعہ کی ادائیگی کے لیے رب کے گھر میں آ جاؤ، رب تمہیں ہر جمعہ کی ادائیگی پہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب رب عطا کرنے والا ہے، سارے بندے قربانی دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، یعنی جس بندے کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے تو وہ قربانی بھلا کیسے دے گا؟ قربانی تو صاحب نصاب پر ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے قربانی لازم نہیں، لیکن دل میں ارادہ تو ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں لگاتا، میں بھی جانور قربان کرتا۔ اب اس ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہی جانور ہے اور تو میرے پاس کچھ نہیں، میں غریب بندہ ہوں، میں قربانی کا کیا کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بھائی چاند نظر آنے پر ناخن نہ کاٹ، بال نہ کاٹ، اور جب چاند نظر آ جائے تو یہ 10 دنوں تک پیرا رکھ اس بات پر، عید والے دن یہ کام کر تو اللہ تمہیں مکمل ایک قربانی کی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، چونکہ وقت ہمارا ذرا شارٹ ہے، قربانی کے پیسوں سے بہن بھائی کی مدد کی جائے تو ٹھیک ہے، یہ ہر دفعہ سوشل میڈیا پر اور جو لوگ ایڈوانس ہیں مذہبی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں 1,00,000 2 لاکھ روپیہ جو لگتا ہے تو ہم خون بہاتے ہیں تو پھر گوشت خود کھا جاتے ہیں، غریبوں میں دیتے ہیں، یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ان کی یہ سوچ ہے، حالانکہ وہ شریعت کو نہیں سمجھتے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری مرضی کی بات نہیں ہے، یہ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے۔ آپ کو بندہ کرے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، آج میں نماز کے بدلے میں 100 روپیہ دے دیتا ہوں یا 1000 روپیہ دے دیتا ہوں، قبول کیا جائے گا؟ نہیں بھئی، جو نماز ہے وہ نماز ہی ہے، نماز پڑھو گے تو اس سے بری و ذمہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک بندے پہ حج لازم ہے، وہ کہ میں حج نہیں کرنا چاہتا، یعنی حج لازم ہے میں نہیں کر سکتا، میں 20 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں ادھر ہی تقسیم کر دیتا ہوں، وہ کبھی بھی اللہ کے دربار میں بری و ذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 20 لاکھ روپیہ لگانا یہ اس کے لیے لازم نہیں تھا، حج فرض تھا۔ فرض کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ بالکل سیم اسی تناظر میں سمجھیں کہ قربانی صاحب نصاب لوگوں پر، جو مالدار لوگ ہیں، ہر سال وہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں یہ پیسے قربانی والے قربانی پر نہیں لگاؤں گا، بہن کی مدد کروں گا، بھائی کی کروں گا، غریبوں کی کروں گا، مدد ٹھیک ہے، بہن کی کرو، بھائی کی کرو، غریبوں کی کرو، لیکن ان ہی پیسوں سے کیوں؟ یعنی اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ بہن یا بھائی کی مدد کرنی ہے تو وہ ہی پیسے کیوں جو رب کی راہ میں لگانے والے تھے، جس سے ایک واجب کی ادائیگی ہونی تھی۔ یعنی میں یوں کہتا ہوں، یعنی ہم اسے مثبت انداز میں لیتے ہیں کہ آپ قربانی بھی ادا کریں، آپ بہن بھائی کی مدد بھی کریں، یہ دونوں کام کریں۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے ایک کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری پوزیشن نہیں، یا ہم قربانی کریں گے یا ہم بہن یا بھائی کی مدد کریں گے، تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر بہن بھائی کی جگہ آپ کو قربانی ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اور آقا حضور نے وعید جو بیان فرمائی وہ سنیے، میرے محبوب نے فرمایا جس پہ قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے، اگر وہ قربانی نہیں دیتا تو میرے محبوب نے اس سے کس طرح بریت کا اظہار کیا، فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھ محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اگر لازم ہے تو پھر قربانی ہی ادا کرنی پڑے گی۔